یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ آ رہا ہوں، میں نے بلند آواز میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ آنے والی نفیسہ ہی تھی اور اس کے ہاتھ میں مجھے ناشتے دان نظر آ رہا تھا۔ اوپر ہی چلیں، اس نے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی کہا۔ جو آپ کی مرضی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا، کبابوں میں نمک مرچ بھی ٹھیک ٹھاک ڈالا ہے یا پھیکے ہیں، یہ تو آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ کوئی دعویٰ تو نہیں، لیکن مزہ نہ آئے تو کہیے گا، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ مزہ تو جب آئے گا خاتون کہ آپ واقعی بیوقوف نہ بنا رہی ہوں مجھے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ میں بھلا بیوقوف کیوں بنانے لگی آپ کو؟ وہ میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ میں نے دانستہ ایک عدد آہ بھری۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ وہ پریشان سے لہجے میں بولی، اب کیا صاف صاف کہہ دوں کہ آپ مجھے بیوقوف بنانے کے لیے خالی ناشتے دان اٹھا کر لے آئی ہیں؟ حد ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ اگر کباب نہ کھلانے ہوتے تو آپ کو میں کیوں کہتی؟ چلیں ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، یہیں اسی میز پر کھا لیتے ہیں۔ روٹیاں بھی لائی ہیں نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ بڑی اپنائیت سے بولی۔ آپ ذرا کسی جگ میں پانی لے آئیں اور 2 گلاس بھی۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے میرے گھر میں پکنک منانے آئی ہو۔ میں کچھ کہے بغیر خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر نکلتے ہی میرے حکم پر ہمزاد نے پانی سے بھرا جگ اور 2 گلاس مجھے تھما دیے۔ ارے اتنی جلدی لے آئے؟ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی اور ناشتے دان میز پر رکھ دیا۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا میز کی طرف بڑھا اور کہا، ویسے 2 گلاس کیوں منگوائے ہیں آپ نے؟ کیوں؟ وہ میری طرف مڑی۔ کوئی اعتراض ہے آپ کو اس پر؟ نہیں، اعتراض تو خیر نہیں، بس یہ سوچ رہا تھا کہ خیر چھوڑیں۔ میں میز کے قریب پہنچ گیا اور پھر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کھولیں خالی ناشتے دان۔ گلاس اور جگ میں نے میز پر رکھ دیے۔ آپ پھر وہی بات کرنے لگے۔ وہ کچھ نروس سی ہو گئی۔ یہ دیکھیے، ابھی آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں۔ وہ ناشتے دان کھولنے لگی۔ پھر اس کی صورت واقعی قابل دید تھی جب ناشتے دان خالی ملا۔ نہ اس میں کباب تھے نہ روٹیاں۔ حمزاد میرے اشارے پر پہلے ہی ان پر ہاتھ صاف کر چکا تھا۔ یہ مگر میں نے تو خود اپنے ہاتھ سے روحانسی ہو گئی۔ اب ہکلانے سے کچھ حاصل نہیں خاتون، میں بول اٹھا۔ میں نے اسی لیے شامی کباب بنا لیے تھے کہ بھوکا نہ رہنا پڑے۔ بیٹھیں، میں لے کر آتا ہوں۔ لیکن وہ قسمیں کھانے لگی۔ چلیں، فرق کیا پڑتا ہے، آپ نے نہ سہی تو میں نے کھلا دیے کباب۔ میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، رک جائیے، میں ابھی گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے کباب کھانا نہیں چاہتی؟ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر میں بھی آپ کے گھر کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ آپ تو غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے یہ کب کہا کہ میں نے آپ کے گھر کے کباب؟ میرے کباب نہیں، بکری کے گوشت کے کباب۔ میں نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ یقیناً آپ مجھے آدم خور معلوم نہیں ہوتی۔ بیٹھ جائیے پلیز۔ مجبوراً اسے بیٹھنا ہی پڑا۔
حمزاد خوابگاہ کے باہر چوری کا مال ایک ٹرے میں سجائے کھڑا تھا اور اس کے ہونٹوں پر بھی بڑی شریر مسکراہٹ تھی۔ میری اس شرارت سے بھی یقیناً لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے ٹرے لا کر میز پر رکھ دی۔ اس کا خالی ناشتے دان نیچے کی طرف رکھ کر بولا، کھائیے۔ وہ حیرت سے کبابوں اور روٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ روٹیاں اس طرح طے کی ہوئی رکھی تھیں جس طرح گھی میں لگا کر اس نے ناشتے دان میں رکھی تھی۔ اب بسم اللہ کریں۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر جب اس نے ایک لقمہ منہ میں رکھ کر مزید حیران نظر آنے لگی، ہے نا مزیدار کباب؟ میں نے گویا لطف لینے کی خاطر کہا۔ جی ہاں، وہ منہ چلاتے ہوئے رک رک کر بولی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار اب بھی تھے۔ میں بھی تیزی سے کبابوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ ذائقہ واقعی اچھا تھا۔ شرارت سے اسے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ میں خاصی تفریح لے چکا تھا، اس لیے ڈرامے کا ڈراپ سین کے لیے سوچنے لگا۔ خاتون، آپ روتی منہ بسوڑتی یا حیران ہوتی ہرگز اچھی نہیں لگتی۔ میں ذرا صاف گو آدمی ہوں، برا نہ مانیے گا اس بات کا۔ میرے لہجے میں شوخی تھی۔ اس کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہو گیا، پھر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ گئی۔ اب ہوئی نا بات؟ میں نے گویا فوراً گرا لگائی۔ میں سمجھی نہیں۔ سمجھانے کے لیے مجھے ایک شعر کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن میں ویسے شاعر تو نہیں ہوں۔ آپ کھائیں نا۔ اور کیا اچھے نہیں لگے کباب؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ بالکل ویسے ہی کباب بناؤں جیسے آپ بناتی ہیں۔ یقیناً آپ نے کوئی چکر چلایا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ خوش مزاجی سے بولی۔ بہت سی باتیں آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، ہوتا ہے ایسا، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ لیکن کچھ تو بتائیں کہ یہ ہوا کیسے؟ وہ میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے پوچھنے لگی۔ مگر کیا؟ میں جان کر انجان بن گیا۔ معلوم تو سب کچھ ہے آپ کو، اب زیادہ نہ بنائیں، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ چھوڑیں یہ قصہ، بہرحال کباب عمدہ تھے، شکریہ آپ کا۔ میں نے گویا اپنی دانش میں ڈراپ سین کر ہی دیا۔ میرا شکریہ؟ وہ کیسے؟ کباب تو آپ نے کھلائے ہیں اور شکریہ میرا ادا کر رہے ہیں۔ کھلائے میں نے ہیں مگر بنائے آپ ہی نے ہیں۔ میں نے مزید بات صاف کر دی۔ جبھی میں حیران ہو رہی تھی کہ اتنا ذائقہ کس طرح یکساں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں پھر وہی سوال کروں گی اور میں آپ کو اس کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ اب یہ موضوع ختم، چلیں نیچے نشستگاہ میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں کیا ہوا؟ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے طبیعت بھی تو اوب جاتی ہے، میں نے کہا۔ مجھے تو خود یہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت کس طرح گھر میں گھسے رہتے ہیں۔ میں تو جب دیکھتی ہوں آپ گھر ہی میں ہوتے ہیں، کیا باہر بالکل نہیں نکلتے؟ تنہا کہاں گھوموں؟ تو میرے ساتھ چلیے، آج شام کو چلتے ہیں کہیں گھومنے، اس نے پیشکش کی۔ جوان جہان لڑکیوں کے ساتھ گھومنا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ مجھ پر تو آپ پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اور میں یہ نہیں چاہتا۔ میں اب اس کی پرواہ نہیں کرتی، وہ کسی قدر سخت لہجے میں بولی۔ جب لوگوں کو میری پرواہ نہیں تو میں کیوں ان کی پرواہ کروں؟ اگر آپ کو کوئی پرواہ نہیں تو چلیں گے، مگر وہ آپ کا ایک عدد منگیتر، ذکر نہ کریں اس لانتی کا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اور آپ کے والدین؟ ان سے کیا کہیں گی؟ انہیں کس طرح ہموار کریں گی؟ میں نے پوچھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ قبول کریں، میں بولا۔
پھر بغیر رکے کہنے لگا، آپ پہلے کوئی اور مناسب بندہ تلاش کر لیں، ایسی صورت میں شاید آپ کے والدین کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ میری بات سن کر اس نے بغور میرے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں عجیب سی تھیں۔ چند لمحے توقف کے بعد اس نے کہا، آپ میری سمجھ میں بالکل نہیں آئے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کی بہتری، اس کے سوا میرا کوئی اور مقصد و منشا نہیں ہے۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا۔ آپ چاہیں تو مجھے اپنا ہمدرد اور دوست سمجھ سکتی ہیں۔ صرف دوست؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ گھڑی بھر کو میں کچھ گڑبڑا گیا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور جواباً کہا، جی ہاں خاتون، صرف دوست، اس سے زیادہ کا میں اہل نہیں ہوں۔ آپ اہل نہیں ہیں یا مجھے اس کا اہل نہیں سمجھتے؟ اس کی آواز میں بڑی چبھن تھی۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پرسکون آواز میں کہا، دیکھیے خاتون، دوستی بھی معمولی بات نہیں، آپ اسے غیر اہم کیوں سمجھتی ہیں؟ مگر یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب دیا جا سکے۔ زندگی خود ایک سوال ہے جس کے جواب میں دفتر کے دفتر سیاہ کیے جا چکے ہیں، مگر یہ سوال ہنوز جواب طلب ہے۔ کسی نے اسے عناصر میں ظہور ترتیب کا نام دیا اور کوئی اسے دیوانے کا خواب کہتا رہا۔ میں کسی اور کی نہیں، اپنی اور آپ کی بات کر رہی ہوں۔ اسی حوالے سے زندگی کی تشریح چاہتی ہوں۔ براہ راست مجھے گھیرنے لگی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے امتحان میں نہ ڈالیں۔ میں نے دوستی کی جو پیشکش کی ہے اسے قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، اس نے طویل سانس لے کر کہا۔ وہ کیا سمجھی کیا نہیں، میں نے اس کی تشریح نہیں چاہی اور موضوع گفتگو بدلنے کی خاطر بولا، تو پھر چلیں گی نا آج شام کو گھومنے؟ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر نظر جھکا کر گردن اقرار میں ہلا دی۔ پھر ایک بار اداس نظر آنے لگی۔ اس کی اداسی کا سبب مجھ سے زیادہ اور کون جانتا۔ میں نے صرف دوستی کی پیشکش کر کے گویا اس کی بقیہ توقعات پر پانی پھیر دیا تھا۔ میرے نزدیک یہ ضروری تھا۔ میں اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی ایک ستم رسیدہ لڑکی تھی۔ نئی توقع اور نئے خوابوں کے زخم اسے مزید توڑ کر رکھ دیتے۔ اب سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکی کے معاملے میں اس ہمزاد کی مدد اور اس کا تعاون حاصل نہیں کیا تھا، لیکن نفیسہ کا مسئلہ مختلف تھا۔ مجھے علم تھا کہ اگر ہمزاد ایک بار اس کے ذہن میں وہ بات بٹھا دیتا جو میں چاہتا تھا، تو پھر میرے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ میری خواہش تھی کہ بحیثیت دوست مجھے قبول کر لے اور اس سے زیادہ کوئی توقع نہ رکھے۔ اس میں اس کی اور میری بہتری تھی۔ میں آیا ابھی، یہ کہہ کر میں تیزی کے ساتھ خوابگاہ سے باہر چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے ہمزاد میرے سامنے تھا اور میں اسے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ الٹی گنگا بہہ رہی ہے آج کل، وہ شوخی سے بولا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ہوگا، تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور دوبارہ تیزی سے خوابگاہ میں واپس آ گیا ہوں۔ ہمزاد میرے پیچھے ہی پیچھے خوابگاہ میں آ گیا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ میں نے ہمزاد کو نفیسہ کے قریب دیکھا اور پھر نفیسہ کا چہرہ کسی گلاب کی مانند کھل اٹھا۔ میں نے ہمزاد کو اشارے سے رخصت کر دیا کیونکہ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں نے نفیسہ کو آزمانے کی خاطر ایک ایسا سوال کیا جو کوئی دوست ہی دوسرے دوست سے کر سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، خاتون، آپ نے کبھی کسی سے عشق بھی کیا ہے؟ یہ آپ مجھے خاتون خاتون نہ کہا کریں، وہ بے تکلفی سے بولی۔ دوستی میں یہ تکلف اچھا نہیں لگتا۔ نام لیا کریں نا میرا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا تو ہے عشق، مگر ناکام ہی سمجھیں۔ کیوں؟ کامیاب میں اسے جب کہتی
کہ وہ زندگی بھر ساتھ نبھانے پر آمادہ ہو جاتا۔ کوئی وجہ تو ہوگی انکار کی یا ناکامی کی۔ اسے وہ شرط قبول نہیں تھی جو میرے والدین کے لیے لازمی ہے۔ میں نے اس کی خاطر اپنے ماں باپ کو تو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو یہ سبب ہوا عشق میں ناکامی کا۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، پھر پوچھا، آپ کی برادری ہی کا تھا وہ؟ پھر وہی آپ؟ اس نے مجھے ٹوکا۔ یار، عادت چھوٹتے چھوٹتے ہی چھوٹے گی۔ تم میرے سوالوں کا جواب دو۔ برادری کا نہیں تھا، میرے ساتھ دفتر میں کام کرتا تھا۔ اور کرتا کیا تھا، اب بھی کام کرتا ہے۔ تمہارے والدین نے اعتراض نہیں کیا اس بات پر کہ وہ غیر برادری کا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ ان تک بات ہی نہیں پہنچی۔ ویسے مجھے امید تھی کہ میں انہیں راضی کر لوں گی، لیکن تم تو کہہ رہی تھیں کہ اس نے تمہارے والدین کی شرائط قبول نہیں کی۔ مجھے علم تھا نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہی میں نے ایاز سے کہہ دیا تھا۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں نوکری نہیں چھوڑوں گی اور نہ اپنے والدین کے گھر کو خیر بات کہوں گی، بلکہ اسے میرے ساتھ رہنا پڑے گا، اس نے بتایا۔ ایاز غالباً انہی ذات شریف کا نام ہے جنہوں نے یہ شرائط قبول نہیں کی؟ میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اس نے تصدیق کی۔ ویسے وہ مجھے آج بھی چاہتا ہے، لیکن میرا دل اس کی طرف سے کھٹا ہو چکا ہے۔ محبت قربانی چاہتی ہے اور وہ اس سے گریز کرتا ہے۔ یہ کہاں کی محبت ہوئی؟ حالانکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، تنہا رہتا ہے، اس کے باوجود میرے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہوا۔ خود غرض کہیں کا، کہتا تھا نوکری چھوڑنا پڑے گی اور تمہیں پردے میں رکھوں گا۔ عجب دقیانوسی ذہنیت تھی۔ اگر مجھے پہلے اس کا اندازہ ہو جاتا کہ وہ ایسا ہے تو قریب ہی نہ جاتی اس کے۔ وہ کچھ غصے میں آ گئی۔ خیر چھوڑیں غصہ، یہ اپنی اپنی ذہنیت کی بات ہے، مگر یہ بتاؤ کیا تم بھی سیریس تھیں اس کے لیے؟ ہاں تھی تو، مگر اب نہیں ہوں، وہ صاف گوئی سے بتانے لگی۔ وجہ غالباً وہی ہوگی جو ابھی تم بیان کر چکی ہو۔ اس کے سوا تو کوئی اور بات نہیں تھی۔ نہیں، بس یہی بات تھی۔ ویسے میں اب پردے کی بوبو بن کر تو نہیں رہ سکتی۔ تمہارا حسن بلا خیز سے ڈرتا ہوگا، وہ غریب اس لیے پردے میں رکھنا چاہتا ہوگا، میں نے ہنس کر کہا۔ 3-4 سال ہو گئے۔ شادی تو نہیں کی اس نے ابھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ لیکن آپ گڑے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ اب ایسا بھی ظلم نہ کرو، میں معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولا۔ ظلم؟ سمجھی نہیں میں، اس نے حیرانی کے ساتھ کہا۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ تم اس غریب کو مردہ کہہ رہی ہو۔ میں نے کسے مردہ کہا؟ میں نے ہنس کر کہا، اس بیچارے کا اتنا ہی قصور ہے نا کہ عشق کیا اور بس۔ ویسے میں اس کی عزت اب بھی کرتی ہوں۔ وہ سنجیدہ نظر آنے لگی۔ اگر وہ دفتر میں نہ ہوتا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر خود ہی ذرا دیر بعد بولی، آپ سمجھتے ہیں نا کہ لوگ تو عورت کو بس کانچ کی گڑیا سمجھتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ وہ اب تک میرے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید مجھے نوکری چھوڑنا پڑتی۔ میرا خیال ہے کہ عزت اور محبت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ صرف عزت کیے جانے پر مطمئن نہیں ہوگا۔ خیر، اپنے اپنے احساس کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطالبہ اتنا خود غرضانہ بھی نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا۔ ہر آدمی اپنے طور پر زندگی کو برتتا اور محسوس کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہی مناسب رہا ہوگا کہ ہونے والی شریک حیات نوکری نہ کرے، لیکن میں
آپ ہی بتائیں کہ اس کی خاطر اپنے ماں باپ کو کیسے چھوڑ دیتی؟ وہ بولی۔ ویسے ایک بار اس نے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ الگ رہتے ہوئے وہ میرے والدین کا خرچ بھی اٹھائے گا، مگر رہے گا الگ ہی، ان کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں تھا۔ تو پھر اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ابھی آپ خود کہہ چکے ہیں کہ ہر آدمی اپنے طور پر زندگی کو برتتا اور محسوس کرتا ہے۔ میری غیرت یہ کیسے گوارا کر لیتی کہ میں اس پر کیوں بوجھ بن جاتی، اور پھر اپنی حد تک بھی اگر یہ گوارا کر لیتی تو والدین کے سلسلے میں کس طرح اس کی پیشکش قبول کر لیتی؟ پھر یہ کہ میں خود کماتی ہوں، کما سکتی ہوں، یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ آدمی اپنی خوشی کی خاطر دوسرے کو پنجرے میں قید کر دے اور محبت کا نام دینے لگے۔ کبھی تم نے ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کیا کہ آخر ایاز ایسا کیوں چاہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولی، بس خود غرضی۔ میں ایسا نہیں سمجھتا، میں نے پرسکون آواز میں کہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ابھی کہہ چکی ہو کہ اگر ایاز دفتر میں نہ ہوتا تو تم شاید نوکری چھوڑ دیتی۔ کہا تھا نا تم نے؟ اس نے اقرار میں سر ہلا لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہمارا معاشرہ اس ذہنی سطح تک پہنچ سکتا ہے جہاں وہ یہ بات محسوس کر سکے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے گھر سے نکل کر نوکری کرنے آئی ہے تو اس کی وجہ ہی ہوگی، اسے حالات نے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اگر یہ گداز، یہ احساس لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ لڑکیاں، میری مراد حساس اور شریف النفس لڑکیوں سے ہے، وہ نوکری چھوڑنے کے بارے میں سوچنے لگیں۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ اس فضا میں اگر کوئی محبت کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اس کی محبوبہ نوکری نہ کرے تو اسے خود غرضانہ فعل نہیں کہا جا سکتا۔ بتاؤ، غلط کہہ رہا ہوں؟ جواب میں وہ کچھ نہ بولی، وہ کچھ سوچنے لگی تھی شاید۔ تصور کا صرف ایک ہی رخ نہیں ہوتا نفیسہ، میں نے اسے خاموش دیکھ کر مزید کہا، دوسرے رخ کو بھی دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ کچھ کھو کر آدمی کو کچھ ملتا ہے، زندگی میں ہر شے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ ادائیگی کہیں ایثار و قربانی کی صورت میں ہوتی ہے، کہیں مال و زر کی صورت میں، اور کہیں محبت کی شکل میں۔ مسئلہ صرف حالات ہیں کہ ان کا ازالہ کس طرح کیا جائے۔ کامیابی انہی کا مقدر ہوتی ہے جو حالات کے تقاضوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ مگر اب ان باتوں سے کیا حاصل؟ میں اسے ایک عرصے قبل صاف صاف جواب دے چکی ہوں، اس نے بجھے لہجے میں کہا۔ اگر اس نے تمہارا جواب قبول کر لیا ہوتا تو شاید اب تک اپنا گھر بسا چکا ہوتا۔ میرا اندازہ یہ ہے، اور خود تم نے بھی اقرار کیا ہے کہ وہ اب بھی تمہیں چاہتا ہے۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ میری باتوں سے کچھ پگھلنے لگی۔ سوچیں گے، میں طویل سانس لے کر بولا۔ سوچنے سے کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔ دراصل کچھ تمہیں اور کچھ اسے، دونوں ہی کو اپنے رویے میں تھوڑی تھوڑی لچک پیدا کرنی پڑے گی۔ خیر فی الحال تو تم اپنے والدین سے اس سلسلے میں کچھ نہ کہو۔ پہلے یہ ضروری ہے کہ خود تم اور ایاز دونوں ذہنی طور پر ایک دوسرے کو قبول کرنے پر راضی ہو جاؤ۔ تمہیں چاہیے کہ کل سے تم اس کے ساتھ اپنا رویہ بدل دو۔ اور ہاں، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کیا ایاز کو تمہاری نسبت کا علم ہو چکا ہے؟ ہاں، میں نے خود ہی اسے یہ بات بتا دی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا اور صرف ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس نے بتایا، تم نے سوچا
کس لیے اسے یہ بات بتانا ضروری سمجھی؟ یقیناً تم نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ دراصل لاشعوری طور پر اس طرح تم اسے اذیت دینا چاہتی تھی۔ تمہارا جذبہ انتقامی تھا کہ دیکھو، اگر تم نے مجھے نہیں اپنایا، میری شرائط قبول نہیں کی، تو دوسرا شخص ان شرائط پر راضی ہو گیا۔ کیوں؟ ایسا ہی تھا نا؟ ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو، اس نے اقرار کیا۔ ہاں، مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ جب اسے یہ بات بتا رہی تھی تو خود میرا سینہ دھواں دھواں تھا۔ بظاہر میں خوشی کا اظہار کر رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اور یہی اندر اندر ٹوٹنا محبت کی علامت ہے، میں نے کہا۔ اور اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا تھا، تم پچھتا رہی تھی۔ ہاں، یہ تو ہے، اس نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ یقیناً اس کے دل میں محبت کی دبی ہوئی چنگاریاں تھیں، ورنہ وہ اقرار نہ کرتی۔ میں بڑی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، اور وہ بیتے لمحوں کے دکھ میں اداس ہونے لگی تھی۔ اس لیے مجھے موضوع گفتگو بدلنا پڑا۔ سنو نفیسہ، شام کو تو گھومنے چلو گی نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ چونک کر بولی۔ تو پھر اب جاؤ، تمہارے اماں ابا جانے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ لونڈیا جا کے چپک ہی گئی وہاں، اور لوٹی ہی نہیں اب تک، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ ایسے نہیں ہیں وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ انہیں مجھ پر پورا بھروسہ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو گھر سے باہر ہی نہ نکلنے دیتے۔ میرا جی چاہا کہ کہہ دوں بی بی، یہ سب خوش فہمی ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے پڑے ہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے کچھ نہیں کہتے، کچھ اپنی مجبوریوں کے سبب اور کچھ مصلحتوں اور کم ہمتی کی وجہ سے۔ مگر میں پی گیا اور کچھ نہ کہا، خواہ مخواہ اس کی دل آزاری ہوتی، جو میرا مقصد نہیں تھا۔ بہرحال وہ اپنے ناشتہ دان لے کر شام 5 بجے آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ دوپہر کو عموماً کھانا کھانے اور نماز پڑھنے کے بعد میں سونے کا عادی تھا۔ آج نہ ابھی تک نماز پڑھ سکا تھا، نہ ہی سو سکا تھا، اس لیے نفیسہ کے جاتے ہی پہلے نماز پڑھی اور پھر سو گیا۔ شام کو آنکھ کھلی تو 4:30 بج رہے تھے۔ نفیسہ کے آنے میں کم وقت رہ گیا تھا، اس لیے میں نے جلدی جلدی غسل کیا، عصر کی نماز پڑھی اور پھر کپڑے بدلنے لگا۔ ابھی کپڑے بدل ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے قمیص کی آستین میں اپنا ہاتھ ڈالا، خوابگاہ سے باہر آیا۔ نیچے پہنچتے پہنچتے میں نے قمیص پہن لی اور بٹن لگا لیے۔ تم تو وقت کے معاملے میں بالکل انگریز ہو، میں نے دروازہ کھولتے ہی کہا۔ پھر جب اس پر بھرپور نظر ڈالی تو لباس کے انتخاب کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ تم بس ساڑی ہی باندھا کرو، اچھی لگتی ہے تم پر۔ ایاز بھی یہی کہتا تھا، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ تو گویا میری باتوں کا اس پر واقعی اثر ہوا ہے، ورنہ اس وقت عاشق نامراد یاد نہ آیا ہوتا، میں نے سوچا، اور پھر اسے نشست گاہ میں لا کر بٹھا دیا۔ میں ابھی جوتے اور موزے پہن کر آتا ہوں، تم بیٹھو آرام سے، اور اس دوران میں یہ سوچ لوں کہ کہاں گھومنے چلنا ہے۔ یہ کہہ کر میں نشست گاہ سے باہر آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نفیسہ کے ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا جنا ایونیو کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر اس علاقے میں گھوم کر ہمارا ارادہ رمنا پارک کی طرف جانے کا تھا۔ جنا ایونیو ڈھاکہ کے اچھے علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں ڈھاکہ کے مشہور مسجد بیت المکرم بھی ہے، اور ڈھاکہ اسٹیڈیم بھی۔ مسجد ڈھاکہ اسٹیڈیم کے قریب ہے۔ اسٹیڈیم کے داہنی جانب مشہور اور تاریخی اہمیت کا حامل پلٹن میدان بھی ہے۔ جنا ایونیو پہنچ کر ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی اور پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتے رہے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر شاید ہی کوئی یہ کہہ سکتا کہ ہمارے تعلقات صرف دوستی کی حد تک ہیں،
کیوں نہ یہاں سے پیدل رمنا پارک کی طرف چلیں؟ میں نے تجویز پیش کی۔ ہاں چل سکتے ہیں، دور ہی کتنا ہے یہاں سے، وہ خوش مزاجی سے بولی، مگر میرے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ خیر چھوڑیں، بتاؤ نا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں فلم دیکھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور اس وقت گلستان سینما کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ پھر کبھی صحیح، میں بولا، ساری خوبصورت شامیں وہیں غارت ہو جائیں گی۔ دیکھو کیسے حسین بادل گھر گھر کر آ رہے ہیں، کیسا اچھا موسم ہے۔ اس موسم میں تو جھیل کنارے زیادہ لطف آئے گا، کیوں ہے نا؟ میں نے اس سے تصدیق چاہی۔ وہ تو ٹھیک ہے، بادل تو مجھے بھی اچھے لگ رہے ہیں، مگر برسنے لگے تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، وہ ہنس کر بولی۔ کیوں؟ بھیگنے میں بھی تو لطف آتا ہے، اور تماشا بھی بن جاتا ہے آدمی کا، وہ شوخی سے بولی۔ خاص طور پر لڑکیاں تو واقعی دیکھنے کی چیز بن جاتی ہیں، یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور خود بھی ہنسنے لگا۔ پھر کہا، ایسا کرتے ہیں کہ پیدل چلنے کے بجائے رمنا پارک کے لیے ٹیکسی کر لیتے ہیں، وہیں گپ لڑائیں گے جھیل کنارے۔ رمنا پارک سے گرین روڈ کی طرف جاتے ہوئے ایک خوبصورت جھیل تھی۔ میں اور نفیسہ ٹیکسی میں بیٹھ کر ذرا دیر ہی میں وہاں پہنچ گئے۔ نفیسہ نے میری تجویز فوراً مان لی تھی۔ ایک تو چھٹی کا دن تھا، دوسرا موسم بھی خوشگوار، اس لیے جھیل کے کنارے کنارے سبزہ زار پر خاصے لوگ موجود تھے۔ میں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں نفیسہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ سامنے سے ایک جوڑا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آتا دکھائی دیا۔ یہ دونوں میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ میں ان دونوں کو خلاف توقع وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ان دونوں کو پہلی بار چٹاگام کے ایک پارک میں دیکھا تھا۔ لڑکے کا نام زاہد تھا اور لڑکی کا نام سمینہ۔ یہ وہی سمینہ تھی جو مہپارہ کے ایما پر میرے پیچھے لگ گئی تھی، اور میں بمشکل اس سے جان چھڑا سکا تھا۔ یہ دونوں ڈھاکہ ہی کے رہنے والے تھے۔ سمینہ شادی شدہ اور 3 بچوں کی ماں تھی، اور عمر بھی زاہد سے بڑی تھی۔ زاہد کنوارا تھا۔ سمینہ اس کے ساتھ اپنے بچوں اور شوہر کو چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی۔ وہ دونوں فرار ہو کر چٹاگام پہنچے تھے۔ چٹاگام تک کے لیے واقعات یہ تھے کہ سمینہ کو اپنے بچوں کی محبت ستا رہی تھی۔ وہ بغیر طلاق لیے زاہد سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، اور زاہد اس پر بضد تھا۔ ان دونوں کی گفتگو سن کر ہی مجھے ان کے حالات سے آگاہی ہوئی تھی، اور ماپارا نے سمینہ کو اپنی پراسرار قوتوں کے اثر میں لے کر مجھے پھانسنے کے لیے ایک اور ہی چکر چلا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں مجھے پھر کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ دوبارہ کیسے مل گئے اور پھر ڈھاکہ کس طرح واپس آ گئے، اس سے میں بے خبر تھا۔ ڈھاکہ سے تو وہ دونوں فرار ہوئے تھے، پھر یہاں کیسے واپس آ گئے؟ انہیں دیکھتے ہی چند ہی لمحوں میں تیزی کے ساتھ سارے واقعات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ ابھی دونوں چند گز کے فاصلے پر تھے۔ میں لاشعوری طور پر ٹھٹک کر رک گیا، اور اس بات کو غالباً نفیسہ نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ بولی، کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ میں چونک اٹھا۔ ہاں چلو۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید نفیسہ نے یہ بات محسوس نہیں کی ہوگی کہ ان دونوں کو آتے دیکھ کر میرے قدم خود بخود رک گئے تھے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس بات کا علم مجھے فوراً ہی ہو گیا۔ نفیسہ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، کیا ان دونوں کو آپ جانتے ہیں؟ اس کی آواز دھیمی ہی تھی، کیونکہ اب وہ دونوں مزید قریب آ گئے تھے۔ ہاں، میں جھوٹ نہ بول سکا۔ خیر چھوڑو، آؤ۔ میں نفیسہ کو ساتھ لے کر ایک طرف آ گیا۔ جب وہ دونوں مجھ سے کچھ فاصلے پر باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سمینہ، تم کچھ بھی کہو، یہ کانٹا تو نکالنا ہی پڑے گا، زاہد اس سے کہہ رہا تھا۔ اس جگہ تو ایسی باتیں نہ کرو، سمینہ کی دبی دبی سی آواز سنائی دی۔
ہمارے ارد گرد اور لوگ بھی ہیں، تم میں ذرا عقل نہیں؟ تو پھر کب کروں یہ بات، کہاں کروں؟ زاہد کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ صبر سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں جلد ہی اس سے۔ وہ دونوں دور چلے گئے اور ثمینہ کی آواز ہجوم کے شور میں دب گئی۔ آدمی چاہے نہ چاہے، لیکن اس کے علم میں کوئی ایسی بات آ جائے تو حقیقت تک پہنچنے کا تجسس دل میں پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ہرچند کہ وہ دونوں میرے لیے قطعی اجنبی تھے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، بس چٹاگام میں کچھ وقت اس کی باتیں سنتے اور پھر لڑکی سے جان چھڑاتے ہوئے عرصہ گزر گیا، مگر اس کے باوجود میں لا تعلق نہ رہ سکا۔ یقیناً ثمینہ مجھے پہچان نہیں سکی تھی، اور پہچاندی بھی کیسے؟ اب تو میرا ظاہر ہی بدل چکا تھا۔ اس کے نوجوان عاشق نے لفظ کانٹا کس کے لیے استعمال کیا ہوگا؟ یہ بات مجھ پر چھپی نہ تھی، یہ کانٹا تو نکالنا ہی پڑے گا۔ اس کا مطلب سمجھنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہ جملہ یقیناً اس نے ثمینہ کے شوہر شوکت کے لیے استعمال کیا تھا، گویا وہ ثمینہ کے شوہر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اور ثمینہ سے اس کی تائید چاہ رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ کیا غلط ہے؟ کیا نہیں ہونے دیں گے آپ؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیں نا بھائی۔ نفیسہ نے مجھے مخاطب کیا۔ میں چونک اٹھا اور جھیپ مٹانے کی خاطر ایک دم ہنس پڑا۔ کچھ نہیں یار، میں نے ایسے ہی بات بنا دی تھی۔ یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگی۔ ویسے آپ کو بیٹھے بٹھائے ہو کیا گیا تھا؟ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ بس یوں ہی کبھی کبھار چل نکلتا ہوں، کوئی خاص بات نہیں۔ میں نے بات کو بنانے کی خاطر کہا۔ ان خاتون سے کوئی پرانا چکر تو نہیں چل رہا جو ابھی لہراتی بل کھاتی ہوئی کسی کا ہاتھ تھامے ادھر سے گزر رہی تھیں؟ سچ بتا دیں، کہوں گی نہیں کسی سے، اس لیے کہ جب سے وہ خاتون ادھر سے گزری ہیں آپ کا حال بے حال ہے، اور بقول خود آپ کے کہ آپ چل نکلے ہیں۔ نہیں نہ یار، ایسی کوئی بات نہیں، تم خام مخام عجیب عجیب سوچ رہی ہو۔ یہ اقرار تو آپ کر ہی چکے ہیں کہ ان دونوں کو جانتے ہیں، اب ذرا تفصیلی تعارف بھی کرا دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ کچھ بھی ہو، لیکن میں بہرحال یہ پوچھ کر ہی رہوں گی۔ کوئی بات ہو تو بتاؤں۔ ویسے کیا یہ ممکن نہیں تم کچھ دیر خاموش رہ کر موسم کے حسن کو محسوس کرو؟ دیکھو جھیل کا پانی یہاں سے کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور وہ پرندے دیکھ رہی ہو کس طرح قطار بنا کے آگے پیچھے اڑے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ میری باتوں میں آ ہی گئی۔ میں اسے بتاتا بھی تو کیا بتاتا؟ بظاہر تو میں موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن در حقیقت میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہاں اب بھی میرا جی قطعی نہیں لگ رہا تھا۔ جب آدمی کے اندر کا موسم تبدیل ہو جائے تو باہر کا موسم بھی ویسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ نفیسہ موسم کے حسن و نظاروں کی دلکشی میں کھوئی ہوئی تھی۔ ایسے میں اگر میں اس سے واپسی کے لیے کہتا تو یقیناً یہ ظلم ہوتا۔ وہ محروم لڑکی شاید ایک طویل عرصے کے بعد اپنے ماحول کے حبس اور حالات کی گھٹن سے باہر نکلی تھی۔ اس کے انداز و اطوار سے یہی ظاہر ہو رہا تھا، لیکن میرا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد گھر پہنچ کر حمزاد کے ذریعے ان دونوں کے حالات سے واقف ہو جاؤں، اور اس سلسلے میں فوری طور پر جو ممکن ہو وہ کروں۔ یہ معاملہ میرے اندازے کے مطابق ایک بے گناہ شخص کے متوقع قتل کا تھا، اور یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی۔ بہرحال
یہ غلط ہی ہوتا کہ میں مقدور رہنے کے باوجود خاموش رہتا۔ وہ لمحہ غالباً قبولیت ہی کا تھا، بس اچانک ہلکی ہلکی فوار پڑنے لگی۔ صرف چند ہی جوڑے اور کچھ ہی افراد فوار کے باوجود وہاں رکے، باقی سب جلدی جلدی اپنے اپنے گھر کی راہ لینے لگے۔ انہی میں نفیسہ بھی تھی اور میں بھی۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بھیگنے میں بھی مزہ آتا ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بولی۔ اور اپنی بات بھول گئیں کہ لڑکیاں تماشا بن جاتی ہیں؟ میں نے جواباً کہا، تو میں تمہیں تماشا تو نہیں بنا سکتا۔ فوار کے ساتھ ہی تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ نفیسہ کی زلفیں اس تیز ہوا سے بکھر رہی تھیں اور وہ بار بار انہیں سنوار رہی تھی۔ اس کی ساڑی بھی اسے پریشان کر رہی تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح کافی وقت کے بعد ہمیں ایک ٹیکسی مل ہی گئی۔ اس دوران میں نفیسہ اور میں دونوں ہی تقریباً بھیگ چکے تھے۔ میں دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا کہ میرے اندر چھپا ہوا شیطان مجھے آزمائش میں نہ ڈال دے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔